السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم فیصل ہلز کی جو نئی ڈیل آئی ہے جس کے اندر 400 پلاٹس نئے آئے ہیں اس ڈیل کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے ڈیلرز جو کہ فیصل ہلز کا کبھی ان لوگوں نے کام نہیں کیا، وہ لوگ بھی یہ پروڈکٹ بیچنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، جبکہ جو فیصل ہلز اور B17 کے پراپر ڈیلرز ہیں وہ لوگ اس ڈیل میں کام میجورٹی نہیں کر رہی۔ اچھا، پہلی بات تو طے ہے کہ یہ نئی جو بکنگ آئی ہے یہ ایکسپینسو ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اے بلاک کا 65 لاکھ میں یہ پلاٹ دے رہے ہیں تو 60 لاکھ کے اندر بہت اچھی لوکیشنز کے پلاٹس اے بلاک میں مارکیٹ ریٹ پہ مل جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ مہنگے بیچ رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی، کیا اس میں انویسٹمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے کچھ ہی عرصے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ فیصل ہلز کے اندر جو آدمی گھر بنائے گا پہلی چھت پہ اسے 5 لاکھ، دوسری پہ بھی 5 لاکھ ریسیو ہوں گے، تو ایک گھر پہ 10 لاکھ ریسیو ہو جائیں گے، اور پہلے 1000 جو گھر ہوں گے ان کو یہ اماؤنٹ ریسیو ہوگا۔ اگر ہم 10 لاکھ کو 1000 گھروں کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً 1 ارب روپیہ بنتا ہے یہ۔ اب ظاہر ہے اتنا اماؤنٹ اگر دینا ہے تو سوسائٹی نے کہیں سے یہ اماؤنٹ جمع بھی کرنا ہے۔ یہی چیز B17 نے بھی کی تھی جب وہ نیا آباد کاری کر رہا تھا وہاں پہ، تو وہاں بھی 5 لاکھ پر چھت جو ہے وہ دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی B17 میں اتنی آبادی پھر بھی نہیں ہوئی، میجورٹی ایریا خالی ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فیصل ہلز میں بھی جلدی پاپولیشن ہونے کا اتنا چانس نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ اچھا، اگر سوسائٹی فور ایگزامپل، اس میں تو ڈیفرنٹ سائزز کے پلاٹس ہیں، 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال، 2 کنال، لیکن اگر سوسائٹی صرف 5 مرلے کے ہی پلاٹ بیچے اور ایک رف ایسٹیمیٹ 65 لاکھ کا ہم لگا لیتے ہیں، 65 لاکھ پہ 400 پلاٹ بیچنے ہیں ان لوگوں نے، اگر یہ بیچتی ہے تو 2.6 ارب روپے جمع ہو جاتے ہیں ان کے پاس۔ اب یہ 2.6 ارب روپے جو ہیں، ایک تو جو فرسٹ سکیم دی ہے 10 لاکھ ہر گھر کے اوپر، پہلے 1000 گھروں کے اوپر، اس کے لیے بھی فنڈ اکٹھا ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی، آپ نے سنا ہوگا کہ ڈھالیاں انٹرچینج کے ارد گرد کہیں زمین پرچیز کر رہے ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، جو کہ فیصل ہلز کے بعد وہاں پہ ان کی سوسائٹی آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انویسٹر اس ڈیل کو کیوں خریدے گا جب اسے مارکیٹ ریٹ پہ کم قیمت میں پلاٹس مل جاتے ہیں؟ اور ویسے بھی انویسٹر کا یہ حال ہے B17 اور فیصل ہلز میں کہ وہ ڈیسپریٹلی بیچ کے نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور ویسے بھی اب ساری انویسٹمنٹ کا فلو رنگ روڈ راولپنڈی کی طرف آ رہا ہے، تو اس وقت مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ کے اوپر انویسٹر پیسہ کیوں لگائے گا؟ تو انویسٹر تو اس ڈیل میں نہیں آنے والا۔ اب جینوئن بائر جو ہوگا اس کے آنے کے چانسز ہیں۔ اب ان جینوئن بائر جو ہے انہیں ٹیکل کرنے کے لیے وہ، جیسا کہ B17 اور فیصل ہلز کے ڈیلرز خوش نہیں ہیں اس ڈیل سے، تو انتظامیہ، میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے، دوسرے ایریاز کے ڈیلرز کو بھی انوالو کر رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، اور ان ڈیلرز کی طرف سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ جی یہ 3 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر اچھا ریٹرن دے دیں گے آپ کو۔ اب وہ ویڈیو کس بیس پہ بنا رہے ہیں؟ اس کی بیسس یہ ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر مرگلہ ایوینیو اوپن ہو جائے گی ٹریفک کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس میں جمپ ذرا سا آئے، تو اس عرصے میں یہ 5 لاکھ مہنگا پلاٹ ہے تو 5 لاکھ کا اور جمپ لگ جائے گا، تو 10 لاکھ کی جمپ کے ساتھ
یہ پلاٹ پروفٹ میں آ جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مرغلہ ایونیو کے سٹارٹ ہوتے ہی جمپ آئے، یہ جمپ آہستہ آہستہ بھی ہو سکتی ہے، ٹائم ٹیکن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر جینوئن بائر خریدتا ہے، گھر بنانے کے لیے خریدتا ہے، تو آلریڈی ریٹ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ رکھا گیا ہے کہ اس جینوئن کلائنٹ کو جو پیسے 10 لاکھ دینے ہیں واپس، وہ پہلے ہی اس کی جیب سے نکلوا لیے جائیں۔ اور اگر جینوئن کلائنٹ مارکیٹ سے بھی پلاٹ پرچیز کر کے اس اسکیم کے تحت پہلے 1000 گھروں میں آ جاتا ہے، تو یہ جو 400 پلاٹ بیچے ہوں گے، ان سے اتنے پیسے ہو جائیں کہ اس کو ادائیگی کی جا سکے۔ ایک چیز تو ہم جانتے ہیں کہ مرغلہ ایونیو کی وجہ سے B17 میں جو جمپ آیا تھا، اور جو لوگ B17 کی انویسٹمنٹ گیم سے آؤٹ ہو گئے تھے، وہ فیصل ہلز کی طرف گئے تھے کہ اب یہاں پر نہیں انویسٹ کیا جا سکتا، تو وہاں پر انویسٹ کر لیا جائے۔ اس وجہ سے فیصل ہلز کی مارکیٹ میں تیزی آئی تھی، ورنہ بہت لمبے عرصے تک فیصل ہلز لاس میں تھا۔ اور ویسے بھی فیصل ہلز کی وجہ سے کافی ساری انویسٹمنٹ جو B17 میں آنی تھی یا اس ایریے کی دوسری سوسائٹیز میں آنی تھی، وہ فیصل ہلز کی طرف نکل گئی ہے۔ ادروائز B17 کا ریٹ 5 مرلہ اگر 70-75 لاکھ کے اراؤنڈ ہے آج کل، تو یہ 15-20 لاکھ مزید اوپر ہوتا۔ اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ B17 میں پانی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیوب ویلز نہیں لگائے گئے اور سپلائی کا پانی بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا، کہ اس کے پاس ہی فیصل مرغلہ سٹی ہے، اس کے اندر سپلائی کے پانی بھی ہے، ٹینکی بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں پانی پہنچتا ہے۔ اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اپنے پرسنل سوسائٹیز کو گرو کرنے کے لیے B17 کو تھوڑا پیچھے رکھا گیا تھا ایک زمانے میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ٹیکسلا سے اگر لوگ فیصل ہلز میں آتے ہیں، تو فیصل ہلز جیسی مہنگی سوسائٹی کی بجائے اس کے پاس ہی نیو سٹی وغیرہ ان سوسائٹیز میں کافی کم قیمت پہ لوگوں کو پلاٹ دستیاب ہیں، وہ وہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کا اصول کم قیمت میں خرید کے زیادہ قیمت پر بیچنا ہوتا ہے۔ جبکہ مارکیٹ سے زیادہ پرائس پہ آپ بائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جس ریٹ پہ 65 لاکھ میں آپ اے بلاک کے اندر اگر پلاٹ خریدیں گے فیصل ہلز کے، تو 65 لاکھ میں B17 کے جی بلاک کے اندر اچھا سا پلاٹ آ جاتا ہے آرام سے۔ اور اگر 5 لاکھ اور مزید ایڈ اس کے اندر کر دیں تو ایف بلاک میں پوزیشن والا بنا ہوا پلاٹ آرام سے مل جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اسکیم مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح موسٹلی ڈیلرز کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ انویسٹمنٹ رنگ روڈ راولپنڈی کی طرف موو کرنی ہے، تو B17 کے یا فیصل ہلز کے انویسٹر کو سوٹیبل لوکیشن کون سی ہوگی؟ اگر پچھلے کچھ عرصے کے ایونٹس دیکھیں، جس میں سردار طاہر صاحب جو ہیں وہ CBR ٹاؤن فیز 2 میں گئے تھے، وہاں پر تقریر بھی کی تھی انہوں نے، اور وہاں جا کر وہ کافی حیران ہوئے تھے کہ بہت اچھا سٹینڈرڈ، فیز 1 آپ سب نے دیکھا ہوگا کتنا اچھا سٹینڈرڈ ہے اس کا، فیز 2 بھی اسی سٹینڈرڈ پر بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ ارد گرد کی سوسائٹیز اگر دیکھ لیں، I16 I14 ان کے ریٹس آسمانوں پر ہیں۔ تاج ریزیڈینشیا، فورن آفس امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، اب کنٹری انکلیو، ان سب کے ریٹس بہت اوپر ہیں، اور CBR ٹاؤن فیز 2 ابھی تک ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر ہے، انڈر ویلیوڈ ریٹس ہیں وہاں پہ۔ جبکہ 5 بلاکس کو ڈیولپ کر کے پوزیشن دے دیا گیا ہے، 27-28 گھر بھی تعمیر ہو چکے ہیں، یعنی کہ کچھ عرصے پہلے B17 کا جو حال تھا 4-5 سال پہلے،
سی بی آر ٹاؤن فیز 2 ابھی اسی فیز پہ ہے، اور سردار طاہر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ سی بی آر ٹاؤن فیز 2 کی طرف لے کے آئیں گے، کیونکہ ایک طرف I-16 آتا ہے اس کے، دوسری طرف موٹر وے کا ٹھلیا انٹرچینج بہت نزدیک ہے اس کے، تیسری طرف گرجا روڈ کے ساتھ جو رنگ روڈ راولپنڈی کا لنک روڈ کنیکٹ کرے گا، یہ پہلی سوسائٹی ہوگی جو اس کنیکشن کے بالکل سامنے ہوگا۔ اور اگر راولپنڈی کی طرف بھی جانا ہو تو بھی اس کی جگہ سے لوکیشن بہت اچھی بنتی ہے، ایکسس بہت اچھی بنتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ NOC اپرووڈ ہے، جبکہ باقی سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہ انسٹالمنٹ پہ یا کافی زیادہ اماؤنٹ پہ یا NOC نہیں ہے ان کا، یا کافی زیادہ ڈسٹینس کے اوپر ہیں۔ کیپٹل سمارٹ سٹی یا بلو ورلڈ سٹی کو اگر آپ دیکھیں تو چودھری عبدالمجید صاحب اگر ٹھالیاں انٹرچینج والی سائڈ پہ جگہ لے کر سوسائٹی ابھی فی الحال اتنی جلدی لانچ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں زون 2 کی انویسٹمنٹ تب تک سردار طاہر صاحب سی بی آر ٹاؤن فیز 2 تک لا چکے ہوں گے۔ اور ویسے بھی زون 2 کی یہ چیز مشہور ہے کہ جب ایک سوسائٹی سے انویسٹمنٹ فلو دوسری سوسائٹی کی طرف کر جاتی ہے تو پچھلی سوسائٹی کے ریٹس نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتا ہے، انویسٹمنٹ اس سائٹ پر جاتی ہے، تو یہ جو نئی بکنگ ہے یہ ٹوٹلی خسارے کا سودا ہو سکتا ہے، اور ریٹس میں جمپ لگنے میں کچھ وقت لگے گا، اتنی جلدی نہیں آ سکتے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔